السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما، واو کو جب ہم ادا کریں گے تو ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ میم کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر مد ہے، الف خالی ہوتا ہے۔ جب الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ جب مد کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آئے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی ہوئی انگلیاں بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنے کو 3 سے 4 الف کہتے ہیں۔ واو مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ جب ہم واو کو ادا کریں گے پیچھے سے زبان اٹھتی ہوئی محسوس ہوگی اور منہ بھر کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر تشدید ہے۔ قرآن پاک میں جب نون پر تشدید ہوتا ہے وہاں پر غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں روک کر چھپا کر رکھنے کو۔ نون کو سین کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید والا حرف ذرا مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ 3 مدہ ہیں جن کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی ہوئی انگلی کو بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ عین حروف ہلکی ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، تا کو کھینچنا نہیں ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن، قوف بھی مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ مد متصل کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میم کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ میم کے اوپر زبر ہے۔ زبر، زیر اور پیش والے حروف کبھی بھی کھینچے نہیں جاتے، جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ تا کے اوپر تنوین ہے، آگے واو آ رہا ہے۔ جب تنوین کے بعد واو آتا ہے تو وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں غنہ کے ساتھ۔ ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، اور غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں روک کر چھپا کے رکھنے کو۔ تو یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ درمیان میں چھوٹا سا لام الف لا آ رہا ہے۔ جب یہ آیت کے درمیان میں آتا ہے تو یہاں پر ہم ٹھہرتے نہیں ہیں، وقف نہیں کرتے۔ لام کو جلدی پڑھیں گے۔ وَلَئِن، وَلَئِن نہیں کریں گے ورنہ غلط ہو جائے گا۔ وَلَئِن، وَلَئِن۔ حمزہ کے بعد نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے کیونکہ را کے اوپر تشدید ہے۔ تو جب نون ساکن کے بعد را آتا ہے وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں بغیر غنہ کے، یعنی کہ ملا کر پڑھتے ہیں اور غنہ نہیں ہوتا۔ را کے اوپر کیونکہ تشدید ہے اور را کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ تشدید والا حرف ہے، تشدید والا حرف زور دے کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ہم حمزہ اور را میں مدغم کر دیں گے، نون کی آواز نہیں آئے گی۔ یہاں پر 2 دال ہیں تو دال ایک ہی ادا ہوگا، تا کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَلَئِرُّدِتُّ، وَلَئِرُّدِتُّ۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ را کو موٹا پڑھیں گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ را کو با کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے۔ وَلَئِرُّدِتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ، یہاں بھی لام کے اوپر زبر ہے، لام کو لا نہیں کریں گے بلکہ پڑھیں گے لَأَجِدَنَّ، لَأَجِدَنَّ۔ اگر ہم لا کریں گے تو یہ حرام غلطی ہو جائے گی، اس لیے جلدی سے ادا کرنا ہے لام کو۔ دال کو نون کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون پر غنہ ہوگا۔ خا مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا۔ یا لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں۔ را کے اوپر تنوین ہے، را کو موٹا پڑھیں گے اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ ہاں حروف ہلکی ہیں، حلق سے ادا ہوگا۔ جو ہمارا سینے کی طرف حلق والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہاں ادا ہوتا ہے اور ہمارا پیٹ بھی ہلکا سا ہلے گا۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ خیرم منہا منقلبا،
نون ساکن کے بعد قوف آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. اخفا بھی غنہ کی طرح ہی ناک میں 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو روک کر چھپا کر رکھنے کو کہتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہم جب اخفا کرتے ہیں تو زبان کو اپنی ہی جگہ پر رہنے دیتے ہیں, کہیں سائڈوں پر نہیں ٹچ کریں گے, نہ ہی اوپر کہیں ٹچ ہوگی. قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے, لام کو جلدی پڑھیں گے, با کے اوپر تنوین ہے, آگے وقف کی علامت ہے. وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا. جب رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ اور الف مد پر وقف کریں گے. منقلبا قال له. قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے, خالی الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہے, یہاں بھی لام ہے, یہاں بھی لام ہے, دونوں کے اوپر زبر ہے, دونوں کو نہیں کھینچنا. خصوصاً یہ والا لام تو اکثر لوگ کھینچ کر پڑھتے ہیں, لاہو کر دیتے ہیں, تو یہ حرام غلطی ہو جاتی ہے. لہو لہو. تو جلدی سے لام کو ادا کر کے ہا پر چلے جائیں گے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے, خالی الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہے. ہا حروف حلقی ہے, حلق سے ادا ہوگا. یہ ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. جب ہم بہت اسپائسی کھانا کھاتے ہیں, ہمارے حلق کو مرچیں لگتی ہیں, تو حلق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہم آوازیں نکالتے ہیں اسی طرح سے یہ ہا بھی ادا ہوگا. با کی پیش کو نہیں کھینچنا, ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قال له صاحبه وهو يحاوره. خالی الف سے پہلے زبر ہے, الف مد ہے, را کے اوپر پیش ہے, را کو موٹا پڑھیں گے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور مد ہے, آگے حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے, مد منفصل ہے, 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کاف باریک, فا ہونٹوں سے ادا ہوگا, را سے پہلے زبر ہے, را کو موٹا پڑھیں گے, تا کے اوپر زبر ہے, کھینچنا نہیں ہے. با کو لام کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے, زال کو نرمی سے ادا کریں گے. زال کو جب ہم ادا کرتے ہیں, زبان کی ٹپ سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں وہاں پر نرمی سے ٹچ کریں گے تو زال ادا ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے, یا مدہ ہے. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ. خو مستعلیہ حروف میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے, لام باریک. قوف بھی مستعلیہ حروف میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے, کاف باریک. خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ. نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے, اخفا ہوگا, را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے, خالی الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہے. با کے نیچے تنوین ہے, آگے سا آ رہا ہے, جب تنوین کے بعد سا آتا ہے وہاں پر بھی اخفا کرتے ہیں. 15 حروف ہیں جو تنوین یا نون ساکن کے بعد آتے ہیں, وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں. یہ آپ تجوید کے رولز میں دیکھ سکتے ہیں. سا کی بھی ادائیگی بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح ہم زال کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. فا کی آواز سین کی طرح نہیں ہوگی. میم کے اوپر تشدید ہے, جب میم پر تشدید ہوتا ہے وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں. نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے, جب نون ساکن کے بعد نون آئے وہاں بھی ادغام کرتے ہیں غنہ کے ساتھ, یعنی کہ ملا کر بھی پڑھتے ہیں, اور 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپا کر بھی رکھیں گے. لیکن نون ساکن کے بعد کیونکہ اس والے نون کے اوپر تشدید ہے تو اس لیے ہم زیادہ زور تشدید والے نون پر دیں گے, اس نون کی ادائیگی کو نہیں کریں گے. اس نون کو میم اور اس تشدید والے نون میں مدغم کر دیں گے, یعنی کہ جذب کر دیں گے. تو مستعلیہ حروف میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے, جب تو ساکن ہوتا ہے وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں. قلقلہ کہتے ہیں آواز کے پلٹ کر آنے کو, جیسے گیند زمین پر لگنے سے اچھلتی ہے اور اس کے اچھلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ پلٹ کر آتی ہے, اسی طرح قلقلہ کی آواز بھی پلٹ کر آتی ہے. تو کی آواز بھی پلٹ کر آئے گی, نو تو. یہ جو اینڈ میں ہلکی سی آواز پلٹ کر آ رہی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں. فا ہونٹوں سے ادا ہوگا, تا کے بعد پھر سا آ رہا ہے, اخفا ہوگا, میم کے اوپر پھر تشدید ہے, غنہ کریں گے. خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ. سین سٹی والے حروف میں سے ہے, ہلکی سی سٹی کی آواز آتی ہے, واو کے اوپر کھڑی زبر ہے اور تشدید بھی ہے, مضبوطی بھی دیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. کاف کو باریک پڑھیں گے, را کو موٹا پڑھیں گے, لام کے اوپر تنوین ہے, آگے وقف کریں گے ایک زبر کے ساتھ اور الف مد پر وقف ہوگا. خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ
سواك رجلا لیکن هو اللہ. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ ہوگا. یہ جو الف کے اوپر چھوٹا سا سرکل بنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الف کی ادائیگی کو ہم نہیں کریں گے، اس لیے غنہ کر کے فوراً ہی ہم ہا پر چلے جائیں گے. یہاں پر لفظ اللہ میں جو لام ہے، اس لام کو لام جلالہ کہتے ہیں. لام جلالہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور لام جلالہ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو لام جلالہ کو موٹا پڑھتے ہیں. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک. لام کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر مد ہے، آگے حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہوئی ہوگی. شین کی جب ادائیگی کریں گے تو خیال کرنا ہے کہ کلکلا نہ ہو. بعض لوگوں سے جب شین ساکن ہوتا ہے کلکلا ہو جاتا ہے، جیسے کہ اشریکو اس طرح پڑھ دیتے ہیں. تو جب ہم شین کی ادائیگی کریں گے، زبان کو کچھ لمحے کے لیے وہاں پر ٹچ کر کے رکھیں گے تو پھر کلکلا نہیں ہوگا. اشریکو اشریکو اس طرح پڑھنے سے کلکلا نہیں ہوگا. را کو موٹا پڑھیں گے، با کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اور یا کے اوپر مد ہے، آگے حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، یہاں بھی مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دال کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، ایک زبر کے ساتھ الف مد پر وقف کریں گے. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا.